محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی یہ نشست بچوں کے بارے میں ہے۔ بچوں کی ہماری زندگی میں جو اہمیت ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تمام والدین اپنے بچوں سے انتہائی پیار کرتے ہیں، ان کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے لیے جو بھی ممکن ہو کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ بچے والدین کی زندگی کی اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ اگر بچے نہ ہوں تو زندگی پھیکی پڑ جائے۔ بچے دراصل ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، محبت کا سرچشمہ ہیں۔ بچے ہمارے مستقبل کی امید ہیں۔ بچے ہیں تو یہ زندگی جاری ہے۔ نئے بچے دنیا میں آ رہے ہیں، اسی لیے دنیا قائم ہے۔ آپ جانتے ہیں، اچھے، مہذب، شائستہ، بااخلاق لوگوں سے مل کر ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے۔ محبت اور خلوص کے پیکر، ایمانداری، دیانتداری سے بھرپور، یہ مددگار اور تعاون کے لیے تیار لوگ، جن کی ہر کوئی قربت چاہتا ہے، جن کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے اور جن کی وجہ سے زندگی جینے قابل معلوم ہوتی ہے۔ مگر یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں؟ ناظرین، اچھے لوگ بھی بچوں ہی سے بنتے ہیں۔ جن بچوں کو شروع ہی سے اچھی تعلیم و تربیت ملی، وہ بڑے ہو کر اچھے لوگ بنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر ہمیں خاص توجہ دینا چاہیے۔ اس دنیا میں آنے والا ہر ایک فرد ایک چھوٹے، معصوم، بے بس بچے کی شکل میں آتا ہے، جو اپنی زندگی، اپنی بقا کے لیے مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتا ہے۔ قدرتی طور پر بچے کے اندر زبردست تجسس ہوتا ہے، اسے سیکھنے جاننے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ بچے کی حیثیت ایک کورے کاغذ جیسی ہے، جس پر آپ جو چاہے لکھ سکتے ہیں، اور ابتدا میں جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ انمٹ ہوتا ہے، اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ بچہ والدین سے زبردست محبت کرتا ہے، ان پر ہر طرح سے اعتماد کرتا ہے، ان کی ہر بات کو سچ مانتا ہے اور وہ جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب والدین کی صورت میں ان کے پاس ایک زبردست طاقت موجود ہے کہ وہ بچے کی زندگی کو جس رخ پر چاہیں موڑ دیں۔ والدین کے لیے اس نقطہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب وہ یہ بات سمجھ جائیں گے تو وہ بچے کی بہتر تربیت کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے۔ بچپن کا زمانہ سیکھنے کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں سیکھا ہوا شخصیت کی گہرائی میں اتر جاتا ہے اور اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ جو کچھ ایک بار سیکھ لیا پھر اس کو بھلانا مشکل ہوتا ہے، اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کی سیکھنے کی صلاحیت میں فرق آتا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو کچھ نیا سکھانے کی، کچھ بتانے کی کوششیں اکثر ناکام رہتی ہیں۔ اگر بچوں کو شروع ہی سے ایمانداری، دیانتداری، انصاف، خود اعتمادی اور سخت محنت کرنے کا سبق دیا جائے تو پھر بڑے ہو کر بھی ویسے ہی انسان بنیں گے، ویسے ہی کام کریں گے، اپنے ہر ملنے والے کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے اور ان کے والدین بھی ان پر فخر کریں گے۔ اکثر لوگ جو بڑے ہو کر چور، ڈاکو، بدماش، قاتل بنے، ان کی وجہ ان کی بچپن کی تربیت ہی تھی۔ اگر ان کو بہتر تربیت ملتی تو پھر ان کے لیے ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اور اہم بات جو جاننا ضروری ہے، اکثر والدین اپنے بچوں کو اپنی ملکیت اور جائیداد کی طرح سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جس طرح کا چاہیں سلوک کریں، مگر یہ بات درست نہیں۔ ہر ایک بچے کی اپنی ایک علیحدہ انفرادی زندگی ہے، اس کی ایک منفرد شخصیت ہے، اسے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے، ان کے مطابق بننے اور جینے کا قدرتی حق حاصل ہے۔ اگر آپ کے والدین نے کبھی آپ کو زبردستی آپ کے پسند اور خوشی کے برخلاف اور اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش کی تھی تو آپ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔
بچے والدین کی ذاتی ملکیت نہیں بلکہ ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ ہر ایک بچے کو ایک زبردست، شاندار، شائن شان اور آزادی کی زندگی گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ حق اسے قدرت نے دیا ہے، اور قدرت نے والدین پر یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اس کام میں بچے کی مدد کریں، اس کی اعانت کریں اور اسے اس بات کا پورا موقع دیں۔ جو والدین اپنے بچوں پر زبردستی اپنی مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پہلے غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ درست ہے۔ اس زمانے کو یاد کریں جب وہ خود بچے تھے اور ان کے والدین ان کو نصیحتیں کرتے تھے، انہیں کیسا لگتا تھا، وہ اپنے والدین سے کیا توقع رکھتے تھے۔ آج وقت ہے کہ وہ خود اپنے بچوں کی اس توقع پر پورے اتریں۔ تو بات یہ ہے کہ بچے والدین کے لیے خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہیں۔ خدائی نور سے روشن یہ ننھے منھے فرشتے ہماری زندگی میں اجالا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صرف جہاں پر بچے ہوں وہاں زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بچوں کو خوش رکھنا اور بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہمارا ایک مقدس فریضہ ہے۔ بچے ہمارے پاس محض ایک مہمان ہوتے ہیں جو ایک مختصر سا عرصہ ہمارے پاس گزارتے ہیں۔ وہ دراصل ہمارے پاس زندگی گزارنے کا فن سیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اصل زندگی جینے کی تیاری کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب یہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو ان کی اپنی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور ان کی اصل زندگی تو دراصل والدین سے علیحدہ ہونے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ والدین کے حصے کا کام صرف اتنا سا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی ایک آزاد، باوقار، خود مختار زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں۔ بچوں کی اچھی تربیت کر سکنا اپنے آپ میں ایک فن ہے، مگر اس فن کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ جو یہ فن سیکھے گا وہی بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا۔ کوئی کسی کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے اپنے پاس ہو، یا وہی کچھ بتا یا سکھا سکتا ہے جو اسے خود آتا ہو۔ اگر اسے اپنے آپ کو ہی کوئی چیز نہیں آتی تو وہ دوسروں کو کیسے بتا سکتا ہے، کیسے سکھا سکتا ہے؟ یعنی اولاد کی تربیت کا فن والدین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اکثر والدین کو بچوں کی صحیح تربیت کرنے سے متعلق کوئی علم، کوئی معلومات نہیں ہوتی۔ اب ان کے پاس جو کچھ ہے یا جو کچھ انہوں نے اپنے والدین سے سیکھا ہے وہی اپنے بچوں کو آگے دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے دنیا اسی طور پر چلتی چلی جا رہی ہے۔ بہت کم بچے ہیں جنہیں ایک اچھی شاندار تربیت ملتی ہو۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کی ضروریات کو، اس کی فطرت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو جانیں، اس کی حدود کو سمجھیں اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کریں۔ اور سب سے بڑھ کر والدین کے اندر صبر اور تحمل ہونا چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ بچوں کے اندر قدرتی طور پر تجسس ہوتا ہے، وہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بے شمار سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کی بچھاڑ سے اکثر بڑے لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بچوں کو جھڑکتے ہیں، مگر یہ اچھی بات نہیں۔ بچوں کے سوالات کے جواب میں دانش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ان کے سوال تحمل کے ساتھ سنیں، اور اگر جواب معلوم نہیں تو یہ بتانے میں عار محسوس نہ کریں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں آتا، بلکہ اس کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر جواب معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے صورتحال بدل جائے گی۔ خود بچوں کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں جن سے بڑے لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کی حرکات کا، ان کی باتوں کا، ہر چیز کا مشاہدہ کیا کریں۔ والدین یا بڑے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے ان کی باتیں سنیں، جبکہ بچے دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر بات
کہنے والے کے بات میں اور اس کے عمل میں تضاد ہوگا تو بچے اس کو بہت جلدی محسوس کر لیتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور دل سے اسے کبھی قبول نہیں کرتے۔ اب وہ مسئلتاً یا کسی وجہ سے اس کا اظہار نہ کریں، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، نہ اس پر عمل کریں گے۔ اس لیے بڑوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ اس طرح وہ اپنے لیے بھی بہتر کریں گے اور بچوں کے لیے بھی یہ بات بہتر ہوگی، اور اس بات کو ایک نعمت سمجھیں کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں خود اپنی اصلاح کا موقع مل رہا ہے۔ بڑے خود جھوٹ بولیں، مکر و فریب کریں اور بچوں کو دیانتداری، ایمانداری سکھائیں تو بچے یہ کبھی نہیں سیکھیں گے۔ بچوں کو ایک عملی مثال چاہیے، اس لیے خود ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ جس بچے کو یا جن بچوں کو اچھی تربیت ملی وہ اچھے انسان، اچھے شہری بنیں گے۔ اگر ایک خاندان، ایک اسکول یا ایک علاقے کے تمام بچوں کو زبردست تربیت ملے تو وہ جہاں بھی ہوں گے وہاں کا ماحول بدل جائے گا۔ جس ملک و قوم میں بچوں کی بہتر تربیت کی گنجائش ہے، جہاں انتظام ہے، اس ملک کو قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اگر کس طرح ساری دنیا کے بچوں کے لیے ایک اچھی تعلیم تربیت ممکن ہو سکے تو 21 سال میں، یعنی کہ جس عرصے میں ایک جنریشن جوان ہوتی ہے، ساری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ دنیا ایک جنت نظیر بن جائے گی۔ سننے میں یہ بات اچھی لگتی ہے مگر یہ محض مفروضہ نہیں، حقیقت بن سکتی ہے، مگر اسی حد تک حقیقت بن سکتی ہے جس حد تک کہ ہم خود اس بات کو حقیقت بنانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک شاندار چیلنج ہے، آئیے اسے ایک مقدس ذمہ داری سمجھ کر قبول کریں۔ ناظرین، اس سلسلے میں یہ میری پہلی ویڈیو ہے، مزید ویڈیو بھی جلد آ رہی ہیں، انتظار کریں۔ سننے کا شکریہ اور خدا حافظ۔